بت کے سامنے آگ جل رہی تھی، بولا اے عورت اس بت کو سجدہ کر ورنہ آگ میں جلا دی جائے گی۔ ہمارے اندر کا شیطان ہمیشہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے، فقیری سے ڈراتا رہتا ہے، دنیا داری سے ڈراتا رہتا ہے، دینداری کے معاملات میں ڈراتا رہتا ہے، اور جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا وہ ہر شے سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے خوف کھاتا ہے وہ کسی شے سے ڈرتا نہیں، اپنے خیالات پر بھی قابو پاتا ہے۔ اس لیے اس عورت کو لایا گیا کہ اس بت کو سجدہ کر ورنہ آگ میں جلا دی جائے گی۔ وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی، اس یقین والی نے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس بادشاہ نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ میں ڈال دیا، اور ماں کے سامنے بچہ جل رہا ہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے تو ہم اسی عورت کی طرح ہوں گے جس کے چار حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے، جہاز سے واپس آ رہے، تو عورت نے پوچھا کہ نبی کریم کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا باپ جہاد میں مارا گیا۔ کہنے لگے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تیرا خاوند بھی مارا گیا ہے۔ کہنے لگے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بیٹا بھی مارا گیا ہے۔ کہنے لگے میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بھائی بھی مارا گیا ہے۔ کہا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اور جب نبی کریم کو دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت نے پوچھا اپنے خاوند کے متعلق، تو سب نے کہا پیچھے آ رہا ہے، پیچھے والے سے پوچھ، پیچھے والے سے پوچھ۔ جب صدیق اکبر کی باری آئی اور ان سے پوچھا میرا خاوند، اب میں پیچھے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے کہنے پر اس کا خاوند زندہ کر کے بھیج دیا۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک جگہ پر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ہر غم برداشت ہے آپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ سرکار کا موجود ہونا، سرکار کو دیکھنا ہر غم کی دعا ہے، اس لیے ہم احد اور احمد کے قلعے میں مقصور رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے فیض لیتے ہیں، ان کو یاد کر کے اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ تو وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی، بت کو جب سجدہ نہ کیا تو اس کا بچہ لے جا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ عورت ڈری اور دل کو ایمان سے ہٹایا، اس نے چاہا کہ بت کو سجدہ کر دے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگر نے جب رسیاں ڈالیں تو وہ شیر چیتے آگ بن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ڈرا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تخف، ڈرنا، یہ اپنا جو عصا ہے نا یہ نیچے پھینک، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو اس عورت کا دل بھی ڈرا، ایمان بھی ڈرا، تو پھر اس کا بچہ چیخا اور آواز دی ماں میں مرا نہیں ہوں، اماں اندر آ جا، میں اس جگہ اچھا ہوں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں، اندر آ جا۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ آگ نظر بندی کا ایک پردہ ہے، ورنہ یہ ایک رحمت ہے۔ اسی طرح دنیا کی سب اشیاء بھی رحمت کے آگے پردہ ہے، دنیا کی سب اشیاء بھی رحمت کے آگے پردہ ہیں۔ اس نے کہا ماں اندر آ جا اور سچائی کی دلیل دیکھ، تاکہ اللہ کے محبوب بندوں کے عیش کو دیکھ، اندر آ اور آگ کی صورت میں پانی دیکھ، اندر آ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راز دیکھ جس نے آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے۔ اب اس مثال سے مومنین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کو عذاب نہ سمجھو کہ یہ دنیا ایک عذاب ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر اس کو رحمت جانیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دنیا ملے یا نہ ملے
ایمان تو بچے، اس لیے ایمان بچنا چاہیے۔ اور اگر آگ میں بھی پھینکا جائے، آگ، دنیا کی آگ جو ہوتی ہے انسان کو ذرا دور سے محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس دنیا نہیں ہے، تو دنیا دنیا کرتے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جس کے بعد جتنی مرضی دنیا ہو، جتنی مرضی ہو، پھر بھی وہ کہے گا مجھے اور چاہیے، اس کا اینڈ کوئی نہیں، یعنی دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بندہ کہے یہاں تک بس ہے، سوائے اس کے کہ بندے کو اللہ پر یقین آ جائے اور وہ پیسہ کمائے مگر وہاں پر لگائے جہاں پر اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو بچہ پھر اس کی زبان بول رہی ہے۔ یہ سارے الفاظ ہیں، اور الفاظ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ تو بچے نے کہا تجھ سے پیدا ہوتے وقت بھی مجھے موت نظر آ رہی تھی اور تجھ سے نکل پڑنے کا بہت ڈر تھا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ماں جب میں پیدا ہو رہا تھا تو مجھے بڑا ڈر تھا، ایک غلاف میں بچہ، ایک پردے میں بچہ، اسے نہیں پتہ باہر کی دنیا کیا ہے، روشنی کیا ہے، اسے نہیں پتہ، وہ ڈرتا ہے میں جہاں ٹھیک ہوں وہاں ٹھیک۔ تو جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے کہ ماں جب میں باہر آ رہا تھا تیرے پیٹ سے تو مجھے اس وقت بھی بڑا ڈر تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میں مر رہا ہوں، جب میں پیدا ہوا تنگ قید خانے سے چھوٹا۔ ماں کے پیٹ میں رحم کے مادے میں تو وہ کہتے ہیں سوراخ میں تو بچہ پلتا ہے نا، اس سے جب نکلتا ہے تو وہ پہلے سمجھتا ہے یہی میری دنیا ہے۔ سانس کہتے ہیں نا 4 ماہ کا جب ہو جاتا ہے نا تو دل پر ایسے کر کے نا ٹھوکر سی لگتی ہے اور اس کا دل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 120 دن سے پہلے اگر آپ ابارشن کروا لیں تو جائز ہے، ابھی جان نہیں پڑی ہوتی، اور اگر 120 کے دن کے بعد کروائیں گے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اب بچے کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس لیے 120 سال سے پہلے 120 دن سے پہلے اگر کسی کا ابارشن کا موڈ ہو کہ یار میری بیوی جو ہے بڑے آپریشن سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں ابھی نہیں کروانا چاہتا، تو وہ ابارشن کروا سکتا ہے، لیکن 120 دن کے بعد نہیں، کیونکہ بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب فقہ ہمیں بہت سی چیزیں سمجھاتی ہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، ورنہ تو بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ بھئی کیوں۔ تو بچہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پیدا ہوتے وقت بھی مجھے موت نظر آ رہی تھی اور تجھ سے نکل پڑنے کا بہت ڈر تھا، جب میں پیدا ہوا تنگ قید خانے سے چھوٹا، اچھے مقام اور کھلی دنیا میں آ گیا۔ اب میں اس دنیا کو رحم کی جگہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آگ میں نے بہت سکون دیکھا۔ ہم جب یہاں سے بس ادھر جائیں گے نا لگے گا قبر ہی ہے، لیکن وہ ہماری قبر جو ہوگی نا عالم برزخ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک ڈر کی صورت ہے۔ ڈر کی صورت یہ ہے کہ یار بس اکثر و بیشتر جب ہم نے ذرا خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں، رنگین کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور سفید کپڑا پہن کر آنکھیں بند بے بسی کی تصویر، کوئی ہلتا جلتا نہیں ہے، اور نہلا دھلا کر جب آوازیں لگاتے ہوئے قبرستان میں لا کر وہ قبر میں ڈالتے ہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتا بیچارہ، اوپر والے بول رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جس مقام پر ہیں وہ اس مقام پر نہیں ہے، جس مقام پر وہ ہے وہاں سب نے آنا ہے، وہ بھی وہاں سے وہاں پر آ گیا، لیکن اب اس عالم میں جو دیکھ رہا ہے نا کہتے ہیں یار یہ خطرناک مقام ہے۔ قبر کوئی خطرناک مقام نہیں، کیونکہ یہ ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی نا کہ مردہ، اچھا مر گیا ہوں۔ اب مرنا بھی عجیب سا لگتا ہے، ہر بندہ جتنی مرضی تکلیف میں وہ مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے مرنا ہے۔ ویسے بھی مسلمان تو کوشش ہی نہ کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں صحت رکھوں تاکہ عبادت کر سکوں، لیکن جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، رب بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا، بخشش کے لیے بھی مرنا پڑے گا۔ اس لیے بچہ سمجھا رہا ہے کہ ماں اب میں اس دنیا کو رحم کی جگہ سمجھتا ہوں، جب بندہ مر جانا ہے نا اور جس کو وہاں پر عیاشی کا سامان مل جانا ہے، جنت کا باغ مل جانا ہے، جنت کے بستر مل جانے ہیں، جنت کی خوراک مل جانی، جس کو وہاں پر یہ سب کچھ ملنا ہے، تو اس نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہاں سے چھوٹ کر کہاں پر آ گیا ہوں، یا اللہ تیری رحمت ہے، کیا بات تیری رحمت ہے یا اللہ، کہاں سے نکل کر کہاں پر آ گیا ہوں۔ لیکن وہ سن کوئی نہیں سکتا،
وہ کوئی نہیں سن سکتا، وہ اس کی اپنی اب ذاتی ہے، وہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جو ہم لوگ ہیں ہم وہاں جانا نہیں چاہتے، اور وہاں کے لوگ وہاں سے آنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ و ثنا کا یہ جگرا تھا کہ آپ معراج شریف سے ہو کر واپس آ گئے، ورنہ جہاں سے ہو کر جہاں تک چلے گئے وہاں سے آنے کا واپس دل نہیں کرتا۔ اور انبیاء کرام تو ویسے جنتی ہیں، جنتوں کے سردار کیا بلکہ جنت کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہو کر واپس آگے وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کسی کا کرتا۔ تو آپ کا یہ جگرا تھا کہ اتنی دور جا کر، اتنے پاس جا کر، اتنے قریب جا کر پھر اسی دنیا میں ابو جہل وغیرہ کے سامنے آنا پڑا، وہی مشرکین مکہ اور وہی کہانی، اور اتنی اچھی جگہ پر جا کر کسی کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور ایک بات پکی ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ کریم ہماری نسلوں کا خیر خواہ ہے۔ ہم اپنی نسل کو بچا نہیں سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس یہ جب فائنل ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا کہ میں اپنی اولاد کو کافی ہوں کہ اللہ کافی ہے، بس یہ ڈیسیژن ہوتا ہے، میں اپنی اولاد کو کافی ہوں کہ اللہ کافی ہے۔ جب بندے کے دل میں آ جائے کہ میری اولاد کو اللہ کافی ہے تو پھر اللہ ہی والی وارث ہوا، پھر کہانی کچھ اور ہو۔ البتہ دنیا میں ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال، کہ ہمارے صدقے میں ہمارے نسلوں کو بھی خزانے ملے۔ تو یہاں پر بچے نے کہا کہ اب میں اس دنیا کو رحم کی جگہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آگ میں بہت سکون دیکھا ہے۔ اب ایک دنیا ہے بظاہر مدوم، عدم، فنا، اور دراصل موجود، اور اس دنیا کے موجودہ شکل ناپائیدار ہے۔ جو یہ دنیا ہے اس کی شکل کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ دنیا بہت اچھی ہے اس جگہ پر۔ اے ماں تو نے اس کتے کی طاقت دیکھ لی کہ جس نے بت رکھا ہوا ہے اور جو سجدہ نہیں کرتا اسے آگ میں جلاتا ہے، اندر آ اور اللہ کی اب رحمت اور مہربانی دیکھ۔ ہم لاکھ کہتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب، اس پر ایمان کسی کو نہیں آتا، حضور کی بات پر ایمان نہیں آتا، دل تڑپتا نہیں ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب۔ شہید کا پہلا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آتا، سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ پھر میں وہی کہوں گا نا، ابھی ہم مرنا نہیں نہ چاہتے، ابھی ہم اپنے وجود سے محبت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم شیشے میں دیکھتے رہتے ہیں بار بار، جیسا مرضی بندہ ہو، کالا کو لوٹا ہو، ٹھیک ہے، بد صورت ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو بد صورت نہیں سمجھتا، سونا ہی سمجھتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک اپنی شکل کو دیکھتا، بس اپنے ہی صورت پر عاشق ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی آپ پر عاشق ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنے آپ پر عاشق ہے وہ رسول اللہ کی صورت اختیار نہیں کرتا، اور جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ اپنی شکل بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے میرا سب کچھ ہی میرا رسول ہے، میرا سب کچھ ہی میرا اللہ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، اور محبت تقاضا بھی یہی کرتی ہے کہ بدل دیا جائے۔ اس نے کہا کہ ماں اس کتے کی طاقت تو نے دیکھ لی، اب اندر آ اور اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھ، میں محبت کی وجہ سے تمہیں پکار رہا ہوں، ورنہ مجھے تیری بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں محبت کی وجہ سے تجھے پکار رہا ہوں، ورنہ مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اندر آ اور دوسروں کو بھی بلا لے کہ وہ بھی آگ میں بادشاہ کا دسترخواں بچھا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آگ میں بھی دسترخواں بچھاتا ہے۔ اے لوگو سب اندر آ جاؤ کہ دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے تو سمجھے آب حیات پی رہا ہے، جب الحمدللہ کہے تو سمجھے رب کی ملاقات کے وقت میں یہ الحمدللہ بہت فائدہ دے گا۔
کیونکہ جس کے لیے پیا، جس کے نام سے پیا اور جس کے نام پر ختم کیا، وہ پانی اس کے لیے زندگی بنے گا نا، کیونکہ پانی پینا بھی تو عبادت ہے نا، پانی کی بھی پیاس ہوتی ہے اور پانی کی پیاس بجھتی بھی پانی پینے سے ہے۔ اس لیے جو بسم اللہ کر کے پیا وہ ہمارے لیے آب حیات بن گیا، الحمدللہ کہہ کر چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب دوسری حیات ہوگی وہاں پر بھی ہماری زندگی ویسے ہی زندگی ہوگی جیسے یہاں پر ہم زندہ ہیں۔ اس گہرے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے۔ کہتے کہ سلطان محمود غزنوی اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ یہ کنواں ہے، اس میں چھلانگ لگانی ہے لیکن درمیان میں ٹھہر جانا ہے، پانی کی تہ تک نہیں جانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلایا جب ایاز کو کہا نیچے چھلانگ لگانی ہے، تہ میں نہیں جانا، سینٹر میں کھڑے ہو جانا۔ کہا حضور بالکل ایسا ہی ہوگا۔ چھلانگ لگائی، نیچے تہ میں چلا گیا، واپس آیا پانی سے شرابور، پوچھا تمہیں کہا تھا سینٹر میں کھڑے ہونا ہے۔ کہا حضور میری غلطی ہو گئی، دوبارہ چھلانگ لگاؤں۔ جب یہ بات کی تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ سینٹر میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ بات مانتا کون ہے۔ اب یہ بھی مثال ہے کہ جب بندہ اللہ کی مانتا ہے، جتنا بھی مانے گا اللہ نے پتہ نہیں کتنا کو مننا ہے، ایسی طاقت کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آپ سارے میرے پاس آتے ہیں، ہر ایک کی ایک طاقت ایک جیسی نہیں ہوگی، لیکن میں نے تو یہی دیکھنا ہے اپنی طاقت کو آپ کے اندر ڈال کر کہ آپ کی طاقت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔ جب کوئی اللہ والوں کے پاس آتا ہے اور ان کی باتوں سے طاقت لیتا ہے، فیض لیتا ہے، تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ باتیں اس کو فیض دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، ایمان دیتی ہیں، روشنی دیتی ہیں، نور دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنی طاقت بھی دیکھ کر اس کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ اس گہرے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو مان لو تاکہ تمہاری روح صاف بن جائے۔ دین میں چھلانگ لگا دو، دین کے خزانے پاؤ، دین کے موتی اور گوہر پاؤ تاکہ تمہاری روح صاف اور لطیف بن جائے۔ کہتے ہیں ماں اندر آ گئی، اس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا اور اللہ کی مہربانیوں کے موتی پرونا شروع کر دیے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات کس طرح مثال میں سمجھائی، اور ہر لفظ جو ہے نا گہرائی لیے ہوتا ہے، ہر لفظ یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دنیا سب اجاڑ ہے، دنیا کی آوازیں امتحان ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے یہ بات ہے۔ جب ہم نیک راہ پر چلیں گے، غلطی نہیں کریں گے، پھر ہم جو کہیں گے لوگ وہی سنیں گے۔ لوگ ہمارے دلیل کو کاٹ نہیں سکتے، وہ اس لیے کاٹ نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کردار کا دنی ہے، اور کردار کا دنی جب بات کرتا ہے تو کاٹ نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ بات کرتا ہے تو باندھ کر مارتا ہے، دلیل نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ دین میں چھلانگ لگا دے، آپ دیکھیں گے نا جس کا جس طرف رجحان ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسے ایسے کر کے بھی دیکھ لیں گے نا، چیز کو سمجھ لے گا چیز بنتی کیسے، اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ والوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات شامل کر لیں، کوئی بندہ کچھ بھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، فلاں 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 ہے، لیکن اس کو مولوی بننا ہی پڑے گا۔ کوئی بھی پیشہ کر لے مولوی بننا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکن مرنے سے پہلے اسے اللہ کا بندہ بننا ہی پڑے گا، کیونکہ پیشہ نہیں، دین سب کا ایک ہے۔ پیشے میں ہم مختلف ہو سکتے ہیں، دین میں ایک ہے، اس لیے سب کو بننا ہی پڑے گا۔ اس عورت بچے کا حال دیکھ کر لوگ بے خود ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ سب بغیر کسی کے بلائے دوست کے عشق کی وجہ سے کھنچے چلے آ رہے تھے۔ ایک بزرگوں کا قصہ مشہور ہے نا، 3 بندے پکڑے گئے اور ان پر الزام تھا کہ یہ بادشاہ کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔
آپ تینوں کو بادشاہ نے پھانسی کی سزا دے دی، قتل کر دیا جائے، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، اور تینوں میں سے ہر ایک کہہ رہا ہے پہلے مینوں، پہلے مینوں، پہلے مینوں۔ اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے گردن کٹی جانی؟ کہتے ہیں ہاں پہلے مجھے مارا جائے، پہلے مجھے قتل کیا جائے۔ پوچھا گیا بھائی تم تینوں اس بات پر لڑ رہے ہو کہ تم پہلے تم پر تلوار چلائی جائے، کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے قتل ہو جاؤں اور میرا یہ بھائی چند سانس اللہ کے ذکر کے کما لے اور مجھ سے بڑھ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات پہنچائی گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ بندے ٹھیک ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ کہا جو اتنے سچے ہیں کہ مرنے کے وقت بھی خوف نہیں کھاتے تو یہ سچے بندے ہیں۔ اور جس کو دیکھ کر انسان کے اندر کی ایمان کی آگ روشن ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی وہ چیز مل رہی ہے جس میں عشق ہوگا، اور وہ عشق جو ہوگا ہمیں آگے کی طرف لے کر جائے گا، مرنے کا خوف نہیں آئے گا۔ تو اس عورت اور بچے کا حال دیکھ کر لوگ بے خود ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا بیٹے، کوئی بندے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر۔ اب میڈیا جس طرف لے کر جائے گا آپ اس طرف ہی چلتے جائیں گے بے خود ہو کر۔ کوئی بندہ تحقیق نہیں کرے گا کہ جہنم اس طرف ہی ہے، اور اللہ کریم آوازیں لگا رہا ہوگا، نیک بندے آوازیں لگا رہے ہوں گے کہ اصل رستہ ادھر ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا اس طرف سے آ رہا ہو اور آپ مخالف جا رہے ہو تو بڑا زور لگانا پڑے گا۔ اس لیے دیندار کو اس دنیا میں بہت زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے مخالف چل رہا ہوتا ہے اس کو زور لگا کر ہی رستہ بنانا پڑتا ہے۔ کوئی رستہ دینا نہیں چاہتا، رستہ آپ نے بنانا ہے، کوئی بھی رستہ نہیں دیتا۔ یہ تو مسجد کا امام رستہ نہیں دیتا آپ کو، وہ کہے گا میں مسجد کا امام بنا رہا ہوں، میں کوئی رستہ دوں؟ خطیب نہیں رستہ دیتا، پیر نہیں رستہ دیتا، کوئی رستہ نہیں دیتا۔ آپ کو رستہ خود بنانا پڑے گا، اپنے اندر سے ہر خوف نکال کر اپنا رستہ خود بنانا پڑے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو تھے ذوق میں پاگل ہو رہے تھے اور آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ ہر ترش کو شیریں کر دینا اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر فرض کو ترش بھی ہے تو وہ میٹھا محسوس ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہڈی اور گوبر سے پہانا صاف نہیں کرنا، استنجا نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، اور جو جن ہوتے ہیں یہ گوبر اور ہڈی اس طرح کھاتے ہیں جیسے ہم مٹھائی کھاتے ہیں، حالانکہ وہ گوبر ہے، گند ہے، فضلہ ہے، لیکن ان کے لیے مٹھائی ہے۔ کسی کے لیے وہ مٹھائی ہے جو ہمارے لیے گند ہے، فضلہ ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے خراب ہیں، کرتے وہ بھی عبادت ہے اس گند کو کھا کر، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انس کو بنایا گیا عبادت کے لیے، کرتے وہ بھی عبادت ہے، کرتے ہم بھی عبادت ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر ترش کو شیریں کر دینا اس کی جانب سے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کچھ، لیکن دوسرے کے لیے کچھ ہو رہی ہوتی۔ مجنو کا پیالہ ٹوٹ جائے، دال گر جائے، تب بھی وہ وجد میں آ کر کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہی ہوا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، میرا ہی پیالہ توڑا گیا ہے نا، تو اس لیے میں ہی خاص بناؤں۔ جس کو اللہ کریم نے خاص بنانا ہوتا ہے تو سب کے سامنے لا کر ہی خاص بنا دیتا ہے کہ یہ خاص ہے۔ تو یہاں تک کہ سپاہی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آگ میں نہ آؤ، اور یہودی شرمندہ ہوا جا رہا، اس نے آگ جلائی تھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اب خود ڈر رہا تھا یار پاگل نے آگے چھلانگ مار رہے ہیں، انہوں ملتا کی پہ ہے۔ اس لیے جب بندہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ بھی چپ کر جاتے ہیں۔ ایک دوست نے ایک بزرگ مثال سمجھائی تھی کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور جو صحیح رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، لوگ کبھی اس کے عیب نہیں گنواتے، لوگ اسے شرمندہ نہیں کرتے، کہتے نہیں یار یہ اب ٹھیک ہو گیا، اس کے عیب آڑ دلا کر شرمندہ نہیں کرتے کہ تم وہی ہو نا، وہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اسے توبہ کر لی تو اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یار اسے کچھ نہیں کہنا۔ لوگ آگ کی وجہ سے اپنے جسموں کو فنا کرنے کے لیے اور زیادہ عاشق ہوئے۔ وہ دل کا بیمار پشیمان ہو گیا، شیطان نے بھی اپنا منہ کالا کیا، وہ سیاہی جو دوسروں کے منہ پر ملنا چاہتا تھا اس کے اپنے منہ پر اکٹھی ہو گئی۔
اب اس مثال سے بھی ایک مثال سمجھ میں آئی کہ ہر مومن کو اتنا بھاری بھرکم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنا رستہ بدل لے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا، تو ہمیں بھی اتنا بھاری بھرکم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنا رستہ بدل لے، اس کو معلوم ہو کہ بھئی اس کے سامنے نہیں آنا. دوسرا، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ دوسرے کہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے، ہمیں بھی اس طریقے کا بننا چاہیے. اور اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے، سال ہا سال کی محنت اور ریاضت کرنے کے بعد کچھ مرتبہ مل جائے تو سمجھ لے سوغات مل گئی. اب میں ایک 20 سال کا بچہ ہو تو اسے کہوں کہ یہ میرے جیسا ہو جائے، ایسا تو نہیں نہ ہونا یار. میری عمر 55 سال ہے، وہ میرے جیسے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہی ہوگا نا، ورنہ نقطے تو حاصل کر لے گا، لیکن جو پراپر تعلیم ہے نا اس کے بغیر بندہ زیرو ہوتا ہے. ہم نے درس نظامی نہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا گل سمجھ ضرور جانے ہیں کہ گل کی، تو اس لحاظ سے ان عالموں میں ہم نہیں ہوتے. لیکن ہم ان عالموں میں نہ ہونے کے باوجود بھی اہل سنت کے عقائد سے باہر نہیں جاتے، کیونکہ ان باتوں کا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے عقائد سے باہر نہیں جانا. جیسے خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف کافی تبرہ بولا ہوا، اور جو خلافت کا دور تھا اسے بھی ملوکیت قرار دیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو دیتے تھے، اپنے خاندان والوں کو پوسٹ دیتے تھے، یعنی کیا ہوتی ہے ملازمتیں دیتے تھے. اور یہ کہاں لکھا ہوگا؟ تاریخ کی کتابوں میں، اور تاریخ کی کتابیں اکثر جھوٹی ہیں. ابو محنف راوی ہے، اور جتنی بھی ہماری طبری کتاب لکھی ہے، ابن کثیر نے لکھی ہے البدایہ والنہایہ، یہ سب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ساڈے کو کوئی روایت سیدھی سادھی نہیں جائے ابو محنف دی روایتاں جے، اور ساڈے کو کوئی بھی سلوشن نہیں سی اے لکھن دا، تے اسی وہی حل کڈیا کہ بھائی لکھ کے مقدمے دس دیتا ہے بھاجی تاریخ غلط جے، جھوٹھی جے، اینو انج نہیں پڑھنا جس طرح لکھی ہے. عقیدہ بنانا تے قرآن و حدیث سے بناؤ. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ کے خلاف بک بک کی ہوئی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف تھا اور گمراہ تھا، اور اس نے کیا کہتے ہیں اہل تشیع کو خوش کیا، خارجیوں کو خوش کیا، لیکن جو اہل سنت تھے ان سے ہٹ گیا اور اپنا علیحدہ ہی عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا. تو اس کے چاہنے والے کہیں گے یہ مولویوں کے خلاف تھا اس لیے مولوی اس کے خلاف بولتے ہیں. نہیں بھائی، وہ صحابہ کرام کے خلاف تھا اس لیے اس کے خلاف بولتے ہیں. بات سیدھی کرو. تو پھر انہوں نے ایک مثال سمجھائی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تمسخر سے منہ ٹیڑھا کر کے لیا تو اس کا اپنا منہ ٹیڑھا ہو گیا. وہ واپس آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربانیاں اور علم لدنی حاصل ہیں. میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا تمسخر اڑایا، حالانکہ تمسخر کا مستحق تو میں تھا. جب خدا چاہتا ہے کسی کی پردہ دری کرے تو اس کا ملان پاک لوگوں پر تانا زنی کی طرف کر دیتا ہے. یعنی اگر اللہ کریم نے کسی کو بدبخت بنانا ہو تو وہ نیک لوگوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، وہ نیک لوگوں کے خلاف بک بک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیتا ہے اور اسے جہنم کے کتوں میں سے کتا بنا دیتا ہے. اگر خدا چاہتا ہے کسی کی عیب پوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا. جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے. بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، جو اللہ کے لیے روتی ہے. بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بن رہا ہے. ہر رونے کے بعد آہر ہنسی ہے. اگر 60 سال بھی ہم روتے رہے اور 60 سال کے بعد اللہ کریم کا دیدار ہو جائے، خوشی حاصل ہو جائے، اب 60 سال جو ہوں گے وہ بھول جائے گا بندہ اور کہے گا جو خوشی اب حاصل ہوئی ہے اس پر 60 سال قربان. تو بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جان بن رہا ہے. ہر رونے کے بعد آخر ہنسی ہے، اور انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہوتا ہے. یعنی آخرت کی طرف دیکھنے والا، قبر کی طرف دیکھنے والا، اللہ کی طرف دیکھنے والا، نبی کریم کی طرف دیکھنے والا، تاریخ کو پڑھ کر اپنا معاملہ سیدھا کرنے والا، دنیا کو دیکھ کر دنیا کے مطابق چلنے والا، ایمان اپنا بچا کر دنیا کو دینے والا. اس طرح ہر طرح سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہر رونے کے بعد آخر ہنسی ہے اور انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہوتا ہے. جہاں کہیں آب رواں ہو، جتھے پانی بہندا ہوئے،
جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت وہیں پر ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پر پانی ہو تو لازم بات ہے وہاں سبزہ اگے گا، اور جہاں پر آنکھ روتی ہو تو رحمت وہیں پر ہوتی۔ کہتے ہیں رہٹ کی طرح، وہ جو رہٹ چلتا ہے نا، وہ کنویں پر رہٹ چلتا ہے، جو رہٹ کی طرح گریاں رہ، روتا رہ، تاکہ تیری روح کے صحن میں سبزہ ہوگا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو معاف فرما دیا جب اس نے شرمندہ ہو کر توبہ کر لی۔ تو رحم چاہتا ہے تو آنسو بہانے والوں پر رحم کر۔ یعنی انہوں نے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہمیں کہ اگر تو اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اس دنیا کی آگ سے نہ ڈر، بلکہ آخرت کی آگ سے ڈر۔ اپنے آپ کو اتنا فولادی بنا کہ تجھ سے ٹکرا کر اگلے پاش پاش ہو جائیں لیکن تیرا ایمان پاش پاش نہ کر سکیں۔ اگر کہیں پر تجھے اللہ کے نام پر جلنا بھی پڑے تو جلنے میں دیر نہیں لگانی، اور خود چھلانگ لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ پہلے ڈرایا جائے کہ تمہیں پھینک دیا جائے گا، اسے کہو رسیاں میری توڑ دو، میں خود چھلانگ لگا دیتا ہوں، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، جو 2 لمحوں میں کرو گے میں 1 لمحے میں کر کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ میرے لیے آگ نہیں ہے، میرے لیے جنت کی چابی ہے۔ اس سے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اسی وقت لمحے سے ڈرتا ہے جس لمحے میں گناہ کرتا ہے، ورنہ وہ ہر اس لمحے کو جو اسے ملتا ہے قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمسخر نہیں اڑانا، نہیں تو منہ ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور ان کی صورت اور سیرت کو نہ اپنایا جائے تب دل ٹیڑھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اپنی زندگی کو نام خدا پر دو پر لگا دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو صلہ عطا نہ فرمائے، حالانکہ اللہ کریم دیکھنے والا اور سننے والا ہے، نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، رحمتیں اس کی طرف سے آتی ہیں، برکتیں اس کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ کریم ہر اس بندے کو رحمتیں دیتا ہے جو اس کا نام لے کر دین کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے وجود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو حاوی کر دیتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو اللہ کریم کے فرشتے اس کا پیچھا کرتے نظر آتے ہیں، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے باتیں تو چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن سارے وجدان پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ وجدان میں جب وجد میں بندہ آتا ہے، فیضان میں بندہ آتا ہے تو پھر اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دل روشن ہونے کا مطلب بیٹے یہ نہیں ہوتا کہ انسان دور پار کی چیزیں دیکھ لے، دل روشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی یاد کبھی جاتی نہیں، ہمیشہ ان کی یاد میں غرق رہتا ہے، اور روشنی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور نور فراست کا مالک بن کر وہ اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے تو اسباب بنتے دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تو اسباب بنتے دیکھے ہیں، بگڑتے نہیں دیکھے، اسباب بنتے دیکھے ہیں۔ اس لیے جس نے دیکھا ہو وہ کیسے کہے کہ میں نے دیکھا نہیں؟ جس کے لیے سبب پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے میرے لیے سبب پیدا نہیں ہوتا؟ میرے لیے تو اسباب پیدا ہوتے ہیں، ہر وقت اور ہر لمحے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے تو ہم کلم کلا دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جو اسباب تو نے پیدا کیے ہیں اس سے بڑھ کر بھی اسباب پیدا فرما، کیونکہ اسباب تیری طرف سے ہیں، اور جو تو اسباب پیدا فرماتا ہے تو اسباب کو ڈھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نوکری وہی اچھی ہے جو اللہ کے نام پر ہو، یا نوکری وہی ہے جو دین کی ہو، تو جو دین کی نوکری کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا کیونکہ وہ دین کی نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر منزل پر کامیاب کرے، اور ہر وقت اور ہر لمحے میں ہم اللہ کے بندے بن کر دکھائیں، اور ہمارے اندر موت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب رہے اور کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی بنے۔ یا اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔